حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ولی کامل، درویش، فقیر تو تھے ہی تھے، لیکن ابتداءً آپ بلخ کے حاکم تھے، بلخ کے تخت و تاج پر بیٹھنے والے ایک بادشاہ تھے۔ لیکن آپ نے کس طرح بادشاہت کو چھوڑا، بادشاہت کو، حکومت و تخت و تاج کو ٹھوکر لگا کر اس خدا کی رضا میں آپ نے فقیری اور درویشی کو اختیار کر لیا۔ کہ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک شب آپ اپنے محل میں محو خواب تھے، آرام فرما رہے تھے کہ اچانک محل سے اوپر سے چھت پر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ جب آپ نے آواز دی، پوچھا تو جواب ملا، میں آپ کا شناسا ہوں، یعنی آپ مجھے پہچانتے ہیں۔ کہا اتنی رات میں محل کے چھت پر کیا کر رہے ہو؟ تو جواب ملتا ہے، میں اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا محل ہے، کہاں بادشاہ کے محل کا چھت اور کہاں تیرا گم شدہ اونٹ؟ کیا بادشاہ کے محل کے چھت پر تیرا گم شدہ اونٹ مل سکتا ہے؟ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو کہنے والے نے کہا کہ جس طریقے سے بادشاہ کے محل کے چھت پر میرا اونٹ نہیں مل سکتا ہے، اسی طریقے سے اس تخت و تاج میں رہ کر خدا بھی نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس شخص کے اس جملے نے آپ کو بڑا ہی فکر مند بنا دیا، بڑے ہی حیران رہے۔ اور اسی طریقے سے جب رات گزرتی ہے اور اسی شب کے گزرنے کے بعد جب صبح ہوتی ہے، جب دن آتا ہے، اسی طرح دوسرا ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ اچانک ایک ایسا شخص دربار میں آتا ہے کہ درباریوں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے کی رونق کی وجہ سے، رعب اور دبدبے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا، یہاں تک کہ وہ شخص دربار میں آتے آتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بادشاہ کے قریب پہنچ گیا، تخت کے قریب پہنچ گیا، اور اس کا یہ جو رویہ تھا، آداب دربار کو بچا نہ لانا، لوگ دیکھتے ہی رہے، اور قریب آتے ہوئے حضرت ابراہیم بن ادہم کو وہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں آیا تھا کہ چند دن یہاں ٹھہر سکوں، میں آرام کر سکوں، لیکن یہ تو کوئی آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو مجھے ایک سرائے معلوم ہوتا ہے، ایک مجھے مسافر خانہ نظر آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں یہ میرا شاہی محل ہے، میرے شاہی محل کو تم مسافر خانہ کہتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے اس کو مسافر خانہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں، اس لیے کہ ذرا آپ مجھے بتائیے، آپ جس تخت پر بیٹھے ہیں یہاں پر آپ سے پہلے کون تھے؟ کہاں اس سے پہلے میرے باپ دادا تھے، کہاں اس سے پہلے؟ تو اس طریقے سے آپ نے سب اوپر کے نام گنائے۔ کہاں آپ کے بعد کون بیٹھے گا؟ کہاں میری اولاد میں سے جو ہوگا؟ تو کہا کہ جب حالت یہ ہے تو اس کو میں مسافر خانہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ مسافر خانے کی بھی حالت یہی ہوتی ہے، ایک آتا ہے وہ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، جب دوسرا جاتا ہے تو اس کی جگہ تیسرا لیتا ہے، اسی طریقے سے آنے والے آتے ہیں، جانے والے جاتے ہیں، اور جگہیں لیتے ہی رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ تمہارا محل ہے اور تمہارا یہ تخت و تاج ہے، اسی کی حالت بھی ایک مسافر خانے کی طرح ہے۔ اس کے یہ جملے آپ کے دل و دماغ پر اتنے اثر انداز ہوتے ہیں کہ آپ کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ شخص وہاں سے اوجل اور غائب ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کے ملنے کی جستجو ہوتی ہے، اور اسی شخص کی جستجو میں اور اسی کی تلاش میں آپ نکل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کا دیدار، اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں اور کوئی نہیں ہوں، میں خواجہ خضر ہوں، لوگ مجھے خضر کہا کرتے ہیں۔ تو سرکار خواجہ خضر نے آپ کو اس طریقے سے آ کر یہ بتا دیا، اور آپ کے جملوں کا حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل و دماغ پر اتنا اثر ہوا کہ وقت کا بادشاہ ہے، تخت و تاج پر بیٹھنے والا ہے، ہزاروں خادم اور غلام آپ کے ادب کے خاطر، آپ کی خدمت کے خاطر حاضر رہنے والے ہیں، لیکن سب جب آپ نے اللہ کے خاطر
تخت و تاج کو ٹھوکر لگا دی، آپ نے درویشی کو اختیار کر لیا، فقیری کو اختیار کر لیا، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور وہ شہرت عطا فرما دی کہ اولیاء کرام کے گروہ میں آپ کا نام ایک الگ ہی نظر آ رہا، کیونکہ وقت کا بادشاہ، وقت کا کنگ ہو، جو راجا ہو، وہ فقیری کو اختیار کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جب فقیری اختیار تو کر لی، صرف فقیری ہی اختیار نہیں کی بلکہ اپنے شب و روز کو اس خدا کی عبادت میں اس طرح گزارا کہ 9 سال آپ نے ایک غار میں رہ کر مجاہدہ کیا، 9 سال، اور مجاہدہ بھی کیسا؟ مکمل پورا ہفتہ اسی غار میں آپ رہتے، جب جمعہ کا دن ہوتا، جمعرات ہوتی تو آپ اس میں سے باہر نکلتے اور لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتے، لکڑیوں کو جمع کرتے، صبح اس کو بیچ دیتے، اور کیسی آواز لگاتے، کہتے پاک لے جاؤ پاک دے جاؤ، پاک کے عوض پاک کو لے جاؤ، یعنی پاک مال دو اور میری یہ پاک چیز کو لے جاؤ، حلال کے عوض حلال کو لے جاؤ۔ تو آپ لکڑیوں کو بیچتے اور جو پیسے، جو بھی قیمت آتی، آپ اس میں سے آدھا خدا کی راہ میں صرف کر دیتے، قربان کر دیتے، صدقہ کر دیتے، اور جو آدھا بچتا اس میں سے روٹیاں خریدتے اور پھر جمعہ کی نماز ادا کرتے، اور پھر سے آپ اسی غار میں چلے جاتے۔ اس طریقے سے ہفتے میں ایک بار باہر نکلتے، کماتے، کھانا وغیرہ لے جاتے، جمعہ کی نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ نے مسلسل 9 سال اسی غفا میں آپ نے نکال دی۔ لیکن جب آپ کی شہرت ہوئی، جب آپ کا چرچا ہوا تو یہ اللہ والے چھپاتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر آپ نے مجبوراً اس جگہ کو چھوڑ دیا اور مکہ کی جانب آپ روانہ ہو گئے۔ جس غفا، جس غار میں آپ نے خدا کی عبادت کی تھی، وہاں پر جب شیخ ابو سعید پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ اس طریقے کی خوشبو کا احساس کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایسی خوشبو کا احساس کیا ہے کہ اگر اسی غار کو مکمل طور پر مشک و عنبر سے بھر دیا جائے تب بھی وہ خوشبو نہیں آتی، کہ ایک اللہ والے کی چند دن کی عبادت نے اس خوشبو غفا کو اتنا معطر کر دیا ہے۔ اللہ والے کی چند دن کی عبادت سے مجھے جو خوشبو کا احساس ہوا ہے، وہ احساس مشک و عنبر سے اس غفا کو، اس غار کو بھرنے پر بھی وہ احساس نہیں ہوتا۔ اور یہی نہیں، جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جب آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام عطا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی بزرگ عنایت فرما دی۔ اسی آسنا میں آپ دریا کے کنارے اپنی گدری کو سل رہے تھے، ایک شخص کا گزر ہوتا ہے تو تعانن وہ کہتا ہے کہ ابراہیم یہ کیسی بے وقوفی کی ہے، بادشاہی کو چھوڑ کر گدری کی سلائی کر رہے ہو۔ تو آپ نے فوراً جو آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی، اس سوئی کو آپ نے پانی میں ڈال دیا، پانی میں ڈالا، اور جیسے ہی حکم دیتے ہیں، سمندر کی، دریا کی جتنی بھی مچھلیاں تھی، ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی لا کر حاضر کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، میری جو پرانی سوئی ہے وہی چاہیے۔ آخر میں ایک مچھلی آتی ہے اور آپ کی سوئی کو لے کر آتی ہے، جس کو آپ لے لیتے ہیں، اور آپ نے اس شخص کو بتا دیا، دکھا دیا کہ جب میں بلخ کے تخت و تاج پر تھا تب میری حکومت، میرا حکم، میرا آرڈر انسانوں پر چلتا تھا، لیکن اسی خدا کی رضا میں ابراہیم نے جب اس تخت و تاج کو ٹھوکر لگایا، آج سمندر کی بے زبان مچھلیوں پر بھی اس کا حکم چلتا ہے، کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قربت، کیسی قربت؟ آپ نے خواب دیکھا کہ حضرت جبریل امین کے پاس ایک دفتر تھا، ایک رجسٹر تھا۔ جبریل کو پوچھا ہے، جبریل اس میں کن لوگوں کے نام درج ہیں؟ کہا کہ اس میں اللہ کے محبوبوں کے نام ہے، اس میں اللہ کے دوستوں کے نام درج ہے۔ آپ کہتے ہیں اے جبریل کیا میرا نام بھی اس میں ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں آپ کا نام تو اس میں نہیں ہے،
پوچھتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں میں تو میرا نام نہیں ہے، لیکن اس کے دوستوں میں کیا میرا نام ہے؟ یہ جو خدا والے ہوتے ہیں، اللہ والے، یہ خدا کے دوست ہے، یہ ڈائریکٹ خدا کے دوست ہے۔ اب ان سے جو محبت کرے وہ دوستوں کے دوست ہوئے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ خدا کے دوستوں میں تو نام نہیں ہے، لیکن اس کے دوستوں میں کیا میرا ذکر ہے؟ حضرت جبریل امین ساکت ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا ہے کہ یہ جو رجسٹر ہے، اس میں جو میرے دوستوں کا جو نام درج کیا ہے، اس میں سب سے پہلے ابراہیم بن ادہم کا نام درج کرو۔ کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے! اس لیے کہ انہوں نے اس کے بعد اپنی پوری زندگی، پوری حیات کو خدا کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔